الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من خصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. نماز بلند اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین کرام، ہم نے کچھ عرصے سے قرآن مجید کی وہ صورتیں جو نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں ان کا ترجمہ اور تفسیر کا سلسلہ آپ کے سامنے کچھ شروع کیا تھا. سورۃ التکاثر کے بعد سورۃ القارعہ آپ حضرات کے سامنے کچھ اس کی تفسیر عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے جو کچھ بولوں اپنی رضا کی خاطر بولنے کی توفیق عطا فرمائیں. معزز سامعین کرام، یہ سورۃ القارعہ ہے اور یہ شروع بھی القارعہ سے ہو رہی ہے. القارعہ لغت میں اس کا معنی اردو زبان میں کرنا تو بہت مشکل بات ہے. عربی زبان کی وسعت اسی عربی زبان میں ہی صحیح سمجھ آ سکتی ہے جو اہل زبان ہے، پر اس کا معنی اہل لغت نے یہ کیا ہے اور مفسرین نے بھی اردو میں یہ کیا ہے کہ کھڑکھڑانے والے، دل کو کھڑکھڑانے والی یا دل کو دہلا دینے والی، یا پھر دل کو جھنجھوڑنے والے. القارعہ. وما ادراک ما القارعہ، اور کیا معلوم آپ کو کیا ہے دل کو کھڑکھڑانے والی. اللہ تعالیٰ اس صورت میں جہنم کی ہولناکی کی طرف توجہ مبذول فرما رہے ہیں اپنے بندوں کی، تاکہ میرے بندوں کو یہ بات ان کی زندگی میں ہی باور ہو جائے کہ آگے جو چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے اس کی جو عظمت ہے، اس کی جو ہولناکی ہے وہ بہت بڑی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جہنم کی عظمت کو بیان کیا ہے، جہنم کی ہولناکی کو بیان کیا ہے. القارعہ، دل کو جیسے کوئی چیز آتی ہے نا، کوئی سخت قسم کی کوئی ہولناک خبر آتی ہے تو دل کو جھنجھوڑ دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے
کہ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے تمہاری آنکھیں بند ہوں گی، اور جب تم جہنم کو دیکھو گے، یہ تو دنیا میں دل کو جھنجھوڑنا ہوتا ہے، لیکن جب یہ آنکھ بند ہوگی، اندر کی آنکھ کا اوریجنل پردہ جب کھلے گا، تو جب تمہارے سامنے جہنم آئے گی تو پھر وہ جب تم اس کو دیکھو گے، اللہ ہمیں جہنم سے بچائے، اللہ ہمیں ہمارا ٹھکانہ جنت کو بنائے۔ اللہ فرما رہے ہیں القارعہ، کہ جب تم اس کو اپنی آنکھ سے دیکھو گے تو وہ آپ کے دل کو کھٹکھڑا دے گی، دل کو جھنجھوڑ کے رکھ دے گی۔ القارعہ وما ادراک ما القارعہ، جب کسی چیز کی بہت زیادہ عظمت بیان کی جائے تو پھر اس طرح ہمارا دنیا میں بھی انداز ہوتا ہے بات کرنے کا۔ پتہ ہے وہ کیا ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ ایسے فرما رہے ہیں القارعہ، کھڑانے والی دل کو، وما ادراک ما القارعہ، کیا معلوم آپ کو کیا کرنا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن ہوں گے لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی مانند۔ وہ جب بارش آتی ہے نا تو وہ پتنگ ہم نے گرمیوں میں اکثر دیکھا ہے، وہ زمین سے نکل آتے ہیں، چھوٹے کافی سارے ایسے ٹیوب لائٹ کے اوپر ہوتے ہیں اور بکھر جاتے ہیں، جتنا دروازہ بند کریں اندر گھس جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وہ دن ایسا ہوگا، اس دن لوگ ہوں گے بکھرے ہوئے پتنگوں کی مانند۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور ہوں گے پہاڑ دھنی ہوئی اون کی مانند۔ وہ جب تیز ہوا چل رہی ہوتی ہے اور کپاس کو دھون دیا جاتا ہے، جو اون ہوتی ہے نا اس کو ہم جب دھونی اس کو وہ کرتے ہیں، اس کی کٹائی اور اس کے اندر سے کچھ اس کے ہلکے وہ اڑنے لگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن یہ جو پہاڑ ہے نا یہ اس طرح دھنی ہوئی اون کی مانند ایسے اڑ رہے ہوں گے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ، پس رہا وہ شخص جس کا پلڑا وزنی ہوا، یعنی جس کا نام ہے اعمال، جس نے اپنی دنیا کی جو زندگی ہے اس کے اندر اپنی انویسٹمنٹ ضائع نہیں کی۔ اچھا کبھی نا ایسے شیطان خیال دلاتا ہے، میں کل یا پرسوں ایسے بیٹھا سوچ رہا تھا کہ میرے پیدا ہونے سے پہلے کیا حالات تھے، تو میں نے اس کی کچھ سرچ کی تو یہ زمانہ ایسے ہی چل رہا تھا جیسے چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا میں سوچتا ہوں کہ میں مر جاؤں گا تو اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد بھی ایسے ہی لوگ چلتے رہیں گے، گزرتے رہیں گے اور آپ کو بھلا جائیں گے، کوئی تمہیں یاد کرنے والا نہ رہے گا۔ تو پھر میرے ذہن میں اچانک خیال آیا کہ کیوں نہ یہ چھوٹی سی زندگی ہے، اپنی انویسٹمنٹ ٹھیک کر لی جائے۔ یہ جو پہلے کے اور بعد کے خیال آ رہے ہیں اس میں وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنا جو حال ہے اس کو درست کر لیں، اپنا حال صحیح کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں نا، الذین یذکرون اللہ، وہ لوگ جو ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قیام ٹھہرے ہوئے، وقعودا رکوع میں، وقعودا وعلی جنوب، اور اپنے پہلو کے بل جب لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، ویتفکرون، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں فی خلق السماوات، زمین و آسمان، فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا۔ تو ایک اور آیت میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہی لوگ عقل والے ہیں۔ تو عقل والا نہ ماضی پہ توجہ دیتا ہے نہ زیادہ مستقبل پہ توجہ دیتا ہے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ایسی چیز ہے کہ ہم ہر وقت مال کو جمع کرنے کے لیے تک و دو میں رہتے ہیں، اور مال کو جمع کرنے کی تک و دو میں اپنا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں۔ جو اپنی اوریجنل انویسٹمنٹ ہے جو آخرت میں کام دے گی، اللہ کے ذکر سے غافل رہتے ہیں۔
کہتے ہیں جب مال جمع ہو جاتا ہے اور مال کو جمع کرنے کی اتنا اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں، پھر بیمار پڑ جاتے ہیں اور پھر اپنا مال اپنی بیماری پر لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ہر وقت یہ سوچتے ہیں کہ مال کیوں جمع کرتے ہیں، ہمارا مستقبل اچھا ہو جائے۔ اچھا، مستقبل میں پھر کیا کرتے ہیں، وہی مال اپنی جان پر لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر جب مستقبل آ جاتا ہے پھر ماضی کو یاد کر کے روتے ہیں۔ جب ماضی ہوتی ہے اس وقت ہم مستقبل کو یاد کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، اور جب مال جمع ہو جاتا ہے پھر وہی اپنی جان پر لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری ایسی زندگی گزر رہی ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، بس رہا وہ شخص جس کا بھاری ہوا پلڑا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، رہا وہ شخص جس کا نیکیوں کا اور اعمال کا پلڑا بھاری ہوا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پس وہ من پسند عیش میں ہوگا، وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اپنی مرضی سے اگلی زندگی جیے۔ وَأَمَّا آگے ہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور رہا وہ شخص جس کا نیک اعمال کا پلڑا ہلکا ہو گیا، فَأُمُّهُ ہاویہ، بس اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ ہاویہ جہنم کی گہرائی کا نام ہے، وہ بہت زیادہ گہرائی ہے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ فَأُمُّهُ ہاویہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں، یعنی جہنم کی پھر ایک دفعہ عظمت کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ بہت ہولناک ہے۔ کیا معلوم آپ کو کیا ہے وہ؟ فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ پھر ہاویہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، معلوم ہے کیا ہے وہ؟ نار حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ ہے، وہ دہکتی ہوئی آگ ہے، نار حامیہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پارہ امم میں جتنی بھی صورتیں ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آخرت کا بیان فرمایا ہے، قیامت کا ذکر فرمایا ہے، بلکہ 29ویں پارے میں بھی ایسے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس میں بتایا ہے کہ قیامت کیسے آئے گی اور میدان حشر کا دن کیسا ہوگا، اور اس دن جب آخرت آئے گی تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا، آگے کیا بنے گی، جنت کیسی ہوگی، جنت کی نعمتیں کیسی ہوں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ ان آخری 2 سپاروں کی یہ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کے اندر انسان کو آخرت کی زندگی کی طرف انسان کی توجہ مبذول کرائی ہے کہ یہ آپ جو بھی دنیا کے اندر کوئی فیصلہ کرتے ہیں وہ ضروری نہیں آپ صرف دنیا کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کریں، بلکہ ایسا نہ کیا کریں، دنیا کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی فیصلہ نہ کیا کریں، بلکہ آخرت کی توجہ، آخرت کی جو منزل ہے، آخرت کا جو سفر ہے، اصل جو ابدی زندگی ہے وہ آخرت کی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنا ہر فیصلہ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ آخرت کی زندگی حقیقی زندگی ہے۔ اس صورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، ہم نے پچھلی صورت کے اندر بھی یہی پڑھا کہ یہ جو انسان ہے یہ اپنی دنیا کی لذتوں میں ایسا مشغول ہوا کہ وہ آخرت سے غافل ہو گیا۔ جب آخرت سے غافل ہو گیا اپنے اصل مقصد کو بھول گیا۔ اللہ تعالیٰ ان ساری کی ساری صورتوں کے اندر آخرت کا، جہنم کا تذکرہ کر کے اصل میں بار بار یہ سارا کا سارا مضمون بیان کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار یہ باور کرا دیں تاکہ ہمارے دل و دماغ کے اوپر آخرت چھا جائے، ہر وقت ہمارے دل و دماغ کے اوپر یہ طاری ہو کہ ہم نے یہ زندگی ابدی زندگی نہیں ہے، یہ چھوٹی سی زندگی ہے، اس میں یہ دارالعمل ہے، ابھی ہم نے آگے جانا ہے، آگے کی طرف روانہ ہونا ہے۔ تو پھر اگر یہ آخرت کی فکر ہو جائے تو پھر یہ سارے کے سارے دنیا کے اندر جرائم بھی ختم ہو جائیں گے دنیا کے اندر۔ اچھا، اگر آخرت کی فکر نہ ہو تو پھر انسان اور جانور میں فرق بھی کوئی نہیں رہتا۔ جانور بھی تو زندگی گزار رہے ہیں اور وہ ہم سے اچھا کھا لیتے ہیں، بہت اچھا کھا لیتے ہیں جانور، اور لیکن ہمارے اور ان کے اندر فرق یہ ہے کہ ان کو آخرت کی زندگی کی فکر نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ مر جائیں گے، ان کے بعد ان سے کوئی پوچھ گچھ ہوگی نہیں اور ختم ہو جائیں گے مٹی ان کے مزے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ ایک گائے کو دیکھ کے رو رہے تھے، مارنے لگے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں اس کو دیکھ کے؟ باغ میں ٹھہرے تھے، اس کو دیکھ کے رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو آ رہے۔ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ اس کے مزے،
یہ ٹھنڈی ہوا کھا رہی ہے، ٹھنڈا پانی پی رہی ہے، اور یہ گھاس چر رہی ہے اور یہ مر جائے گی، اس کا کوئی سوال جواب ہونا نہیں ہے، تو مجھے یہ فکر لاحق ہے کہ ہم نے اس زندگی میں تو مستقل رہنا نہیں، ابھی اگلی آخرت کی زندگی شروع ہونی ہے، تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنے گا۔ اتنا جن کو جنت کے سرٹیفکیٹ مل گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سارے کے سارے صحابہ کو ایک سرٹیفکیٹ دے دیا جنت کا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ سرٹیفکیٹ بھی مل گیا، لیکن ان کو پھر بھی اتنی فکر ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کو دیکھ کر رو رہے ہیں کہ اس کی مزے کی زندگی ہے، یہ کھاتا ہے پیتا ہے اور ایک دن آئے گا یہ مر جائے گا اور یہ ختم ہو جائے گا۔ تو آخرت کی فکر اگر یہ لاحق ہو جائے تو ہمارے سارے کے سارے مسائل حل ہو جائیں۔ اب دنیا میں دیکھیں یہ جتنا جرائم ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ، بعض سائنسدان بیٹھتے ہیں اور آپس میں بیٹھ کے میٹنگ کرتے ہیں، اس کی میرے خیال میں ایک انسداد رشوت کا ایک ادارہ بنانا چاہیے تاکہ رشوت کی روک تھام ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، رشوت ختم نہیں ہوگی، اور کوئی بڑی بڑی ٹیمیں تشکیل دی جائیں، ان کی لاکھوں روپے تنخواہ رکھی جائے، اور کوئی ادارہ نیب کے نام سے ہے، کوئی انسداد رشوت کے نام سے ادارہ کراچی میں بنا، تو اس کی چھوٹی چھوٹی شاخیں سارے شہروں میں، وہ ہر وقت کھوج میں لگی ہوئی کہ یہ اس رشوت کو کیسے ختم کیا جائے۔ یہ ساری کی ساری ٹیمیں فیل ہو گئی ہیں، ان رشوت خور اور حرام خوری اور یہ جرائم یہ ختم ہی اس وقت ہوں گے جب ہماری امت میں ہر بندے کو آخرت کی فکر لاحق ہوگی۔ جب آخرت کی فکر نہیں ہوگی، آدمی دو نمبری بھی کرے گا اور بلیک میل بھی کرے گا، ساتھ میں دھمکیاں بھی دے گا، بلیک میل بھی کرے گا، آپ سے حرام بھی کھائے گا، اور آپ بلیک میل ہو رہے ہیں اور کھلا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ آخرت کی فکر ختم ہو گئی۔ تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری امت کی آخرت کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے۔ ایک دفعہ پھر اس کا ترجمہ کر لیتا ہوں۔ القارعہ، کھڑکھڑانے والی، دل کو کھڑکھڑانے والی، اس کا معنی ہے دل کو چھو لینے والی، دل کو جھنجھوڑنے والی۔ القارعہ، ملقارعہ کیا ہے؟ دل کو چھو لینے والی، کیا ہے دل کو کھڑکھڑانے والی؟ وما ادراک ما القارعہ، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن ہوں گے لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی مانند، وہ جو بارش کے بعد نکلتے ہیں زمین سے، چھوٹے چھوٹے بے شمار۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے جس دن ہوں گے لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی مانند، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور ہوں گے پہاڑ دھلی ہوئی اون کی مانند۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پس رہا وہ شخص جس کا وزنی ہوا پلڑا، جس نے نامہ اعمال میں اچھے اعمال اپنے آگے بھیج دیے اس دنیا کی زندگی میں، اس کے تو مزے ہو جائیں گے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، من پسند عیش میں ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایسی زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ نے ان کو فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ کا مصداق بنا دیا، چونکہ انہوں نے اپنی دنیا کی زندگی کو حقیقی زندگی تصور نہیں کیا، انہوں نے اس کو دارالعمل تصور کیا، اور ہر وقت ان کے دل و دماغ پر آخرت چھائی رہتی تھی کہ ہم اس دنیا میں مستقل نہیں رہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور رہا وہ شخص جس کا ہلکا ہوا پلڑا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، بس اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور کیا معلوم آپ کو کیا ہے وہ؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، وہ دہتی ہوئی آگ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔